مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے جہاں قرآن کریم حفظ کر رہے تھے تو بعض راتوں میں کچھ صالحین، کچھ اہل تقوی، جماعت کے ساتھ لگے ہوئے لوگ اور صالحین کی صحبت و معیت میں، رفاقت میں بیٹھنے والے لوگ، وہ ہم سے کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ فلاں پارہ سنا دیں، فلاں آدھا پارہ سنا دیں۔ ہم ان سے پوچھتے، طالب علم تھے، چھوٹے تھے، اور کیوں آپ اس کا تقاضا کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آج فلاں جگہ پہ فوتگی ہو گئی تھی، ہمیں جانا پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے تراویح کی ہماری منزل چھوٹ گئی، اور ہم یہ چاہتے ہیں جس قدر تراویح کی منزل چھوٹ گئی ہے اسی قدر ہم کسی طالب علم سے، قرآن کریم پڑھنے والے سے وہ سن لیں تاکہ ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ اور آج وہ مجھے بات یاد آتی ہے اور بڑی حسرت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے آج دل کے اندر عجیب طرح کے جذبات وہ امڑ آتے ہیں کہ کیسے وہ قرآن کریم کے عاشق تھے اور کس طرح انہیں محبت تھی۔ گزشتہ کئی سالوں سے میں اپنے دوستوں، ساتھیوں اور رفقا سے اور اپنے سامعین سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہوں کہ یہ نیت کریں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کہ ہم رمضان المبارک میں تراویح میں پورا قرآن کریم سنیں، اول سے لے کر آخر تک۔ جہاں آپ نے تراویح پڑھنی ہے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیجیے، اپنی مصروفیات کی ایک ترتیب بنائیے، اور پھر یہ کوشش کیجیے کہ پوری کی پوری منزل اول سے لے کر آخر تک تراویح میں ہم قرآن کریم سن لیں۔ حفاظ تو سناتے ہیں، قراء علماء سنا رہے ہیں، لیکن عام سامعین جو ہیں وہ اگر اس طرح توجہ کے ساتھ بالاستقلال اس کو سنیں گے، اس کے بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ روح انسانی پہ مرتب ہوں گے۔ اور اللہ جب سنوانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ میری امت اس میں قرآن کریم سنے، تو اس خاص مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے، اور وہ بھی اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہو کر سنا جائے، وہ کہ تلاوت اس سے ہٹ کر، نماز سے ہٹ کر، تراویح سے ہٹ کر بھی رمضان المبارک میں زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ایک کام ہر خاص و عام کر لے، بہت زیادہ نفع پائے گا۔ 11 مہینوں میں قرآن کریم کی تاثیر سے اس کی روح معطر رہے گی۔ امید ہے انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہمیں